کو پیغام دیتی ہے کہ سیدھے راستے پر آ جاؤ، اہدنا الصراط المستقیم۔ مسلمان ہر نماز کے بعد کھڑے ہو کر یہ دعا کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، جتنی رکعتیں ہو اتنی بار کرتا ہے، اور یہی اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ دیکھیں مسلمان ہوتا تو سیدھے راستے پر ہی ہے، جبھی تو مسلمان ہے، لیکن چلتا نہیں ہے اس پر۔ جب کلمہ پڑھ لیا، شہادت دے دی، اقرار باللسان ہو گیا، تصدیق بالقلب ہو گئی، تو اب مسلمان سیدھے راستے پر تو ہے، لیکن اس پر چلنا ہے۔ کھڑے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، گویا کہ مسلمان سیدھے راستے پر کھڑا ہو گیا ہے، اب ایک جگہ کھڑے رہنے سے منزل تک نہیں پہنچا جاتا۔ منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس راستے پر چلا جائے، اس پر رننگ کی جائے، اس پر دوڑا جائے، اس پر واک کی جائے، تبھی وہ کہیں پہنچ سکے گا۔ تو صراط مستقیم کا ترجمہ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کیا ہے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، کیونکہ سیدھے راستے پر مسلمان ہے، اب صرف چلنا ہے، اور چلنے کے لیے بار بار دعا کرتا ہے۔ مسلمان فجر کے ٹائم دعا کرتا ہے، ظہر کے ٹائم دعا کرتا ہے، عصر کے ٹائم دعا کرتا ہے، مغرب کے ٹائم دعا کرتا ہے، عشاء کے ٹائم دعا کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ سے مزید قربت ہو جائے تو تہجد کے ٹائم بھی دعا کرتا ہے، اشراق چاش کے وقت بھی دعا کرتا ہے، پھر دیکھا جائے توابین کے وقت بھی دعا کرتا ہے، پھر بھی اور لگاؤ ہو جائے، چاہت ہو جائے تو صلاۃ الحاجات میں دعا کرتا ہے، صلاۃ اللیل میں دعا کرتا ہے، پھر مزید اس کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے پھر وہ دعا کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو گویا کہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک ایک قدم پر اور ایک ایک چلنے پر وہ یہ تمنا رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے اس سیدھے راستے پر چلائے۔ اور سیدھے راستے پر جب انسان چل پڑتا ہے تو پھر منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستے پر چلانے کی دعا بھی انسان نے مانگ لی، مسلمان نے مانگ لی، اور سیدھے راستے پر چلنے کا ارادہ بھی کر لیا اور چل بھی پڑا، تو اب مین چیز یہ آتی ہے کہ وہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟